بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، خوش خرم رکھے، آباد رکھے آپ کو۔ ناظرین، آج ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ ہو از اے پور پرسن، یعنی مفلس کون ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس مال روپیہ پیسہ نہیں ہے وہ پور پرسن ہے، اور رچ پرسن وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، بنگلے ہوں، تو یعنی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر ہم یہ ایسٹیمیشن کرتے ہیں کہ وہ امیر آدمی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ ہو از اے پور پرسن، پاورٹی کسے کہتے ہیں، غربت کسے کہتے ہیں، افلاس کسے کہتے ہیں۔ تو اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو ہے نا اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی۔ تو مسلم شریف کی حدیث صفحہ نمبر 435 پر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو، ڈو یو نو ہو از اے پور پرسن، یعنی مفلس کون ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اور نہ ہی دنیا کا سامان ہو۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار حاضر ہو، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کسی پر تہمت لگائی ہوگی کہ اس نے دنیا میں فلاں کیا تھا، اس طرح تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، یعنی ظلم کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، تو ایسے شخص کی نیکیاں حق والوں کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر حق پورا نہ ہوا تو ناظرین، حق والوں کے گناہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، تو جو حقدار ہوں گے، جنہوں نے حق وصول کرنا ہوگا، حق لینا ہوگا، ان کے جو ہے نا گناہ ڈال دیے جائیں گے، اور الامان والحفیظ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا آج کی اس ویڈیو میں کہ ہم ہمارا کنسپٹ کیا ہے، ہم کسے سمجھتے ہیں کہ کون مفلس ہے، کون جو ہے وہ غریب ہے۔ آپ نے بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث صفحہ نمبر 435 پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو، بلکہ غریب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس جس نے کسی کا حق دبایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست قرآن حدیث سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی نیت سے دوسروں کو بھی، بچوں کو اپنے صرف اور صرف مدنی چینل یا اسلام فار کڈز ہی دکھائیں، تاکہ بچوں کو ذہنی طور پر وہ مضبوط ہوں۔ اگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کی تعلیم کے اندر ان کا حافظہ مضبوط ہو، ان کو یاد کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے، کھٹی چیزیں کھانے سے بھی حافظہ جو ہے نا وہ ویک ہوتا ہے، تو کمزور ہوتا ہے حافظہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں حافظے کو مضبوط رکھنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فلموں، ڈرامے، گانے باجوں سے اوائڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا آخرت میں کامیاب، تو ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پیسے کی، مال کی ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا، ہاتھ یار و دل جو ہے نا وہ انسان کا اگر مال کی طرف نہیں ہونا چاہیے، مال کی محبت یہاں پہ باہر ہونی چاہیے، نہ کہ دل کے اندر مال کی محبت ہو۔ دل کارول، کہتے ہیں نا، ہاتھ یار وال دل کارول، اس طرح کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں
اللہ کرے کہ ہمارے آنسو بہیں گرفتار ہوں، یعنی دنیا میں بھی رہتے ہوئے ہمارا دل اللہ کی طرف، اللہ کی یاد میں مشغول ہو، اور ہم رزق حلال بھی کماتے رہیں، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، محتاجی سے بچنے کے لیے اچھی چیزیں نیتوں کے ساتھ۔ تو آپ نے یہ حدیث سنی، امید ہے آپ کو آج کی حدیث بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔